مسلم لیگ نون میں بہت سے الیکٹیبلز کی شمولیت کا سلسلہ کچھ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو آئندہ سیاسی موسم کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو موسم ہے اس میں ہواؤں کا رخ کس طرف ہوگا؟ اور ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے راستے کی تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں یا ابھی کوئی رکاوٹ باقی ہے؟ اور یہی سوال جو ہے یہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو نااہلی کا خطرہ ہے یہ ٹل گیا ہے یا یہ خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو سائفر کیس میں ان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے تو اب یہ دوبارہ ازسر نو ٹرائل شروع ہوگا اور اس میں کافی وقت لگ جائے گا. تو ایک قانونی مسئلہ ہے, اس پہ دو قانونی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب اطاء اللہ تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور قانون دان بھی ہیں, اور جناب نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. تو تارڑ صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے کہ کیا نواز شریف صاحب کے راستے کی تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو نااہلی کا عرصہ تھا, جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اس تاحیات نااہلی کو قانون سازی کے ذریعے 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کیا جا چکا. کوئی بھی سیاستدان اس قانون کے پاس ہونے کے بعد 5 سال سے زیادہ نااہل نہیں رہ سکے گا. اچھا, یہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم ہے جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر صدر مملکت کے دستخط ہو کر قانون کی شکل اختیار کر چکی. اب میاں نواز شریف صاحب کے جو 2 کیسز ہیں ان کی اپیلز لگ چکی ہیں. حفظ ما تقدم, وہ بھی ہم نے اپیلز کے لیے ارلی ہیئرنگ کی بھی اپلیکیشن ڈالی, اور کل جو ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر تفصیل سے ساری بات ہوئی. تو پیر والے دن سے وہ ریگولر ہیئرنگ اس کی شروع ہو جائے گی. تو میاں نواز شریف کے راستے میں اتنی زیادہ رکاوٹیں نہیں دیکھ رہا. ان کی پہلے بھی جو پلی رہی ہے ہمیشہ سے کہ بیٹے سے جب تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا, اس کے بعد ناانصافی پر مبنی اس وقت کے کرتا دھرتا لوگوں نے ان پر کیسز بنائے. پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال ہے کہ نیب کا ٹرائل روزانہ کی بنیادوں پر چلا ہو. اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسرے شخص کی یہ مثال نہیں ملے گی. ارشد ملک کی ویڈیو ہو یا وہ شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ ہو, یہ تمام چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں کہ سیاسی انتقام تھا. ان کیسز میں ہے کچھ نہیں. انشاءاللہ میاں نواز شریف کلیئر ہوں گے. جی پنچوتا صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف صاحب کے راستے کی تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے بڑی مہربانی, بڑا شکریہ احمد صاحب آپ کا. سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کی جو تشریح کی ہے اس کے اندر تاحیات نااہلی ان کی ہے, اور الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے صرف ایک شخص کو یہ فائدہ دینا وہ ناممکن ہے, اور یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل جو 12 ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ رکھتا ہے. اگر کوئی لا جو ہے جرم ہوا ہے کسی ٹائم کے اوپر تو وہ اس وقت کا قانون ہوگا وہ لاگو ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آج کسی لا کے اندر ترامیم کر کے تو پرانے کسی فیصلے کو فائدہ دیا جائے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو محض الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے نہیں جو ہے وہ رد کیا جا سکتا. تو لہٰذا ان کی نااہلی جو ہے تاحیات ہے. 5 سال والا جو ہے وہ اس الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا, اب اس میں میرا ایک سوال یہ ہے اطاء اللہ تارڑ صاحب کہ نواز شریف صاحب کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس جو ہے اس میں 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا, 7 سال قید کی سزا ہوئی, اس میں وہ ضمانت پہ ہیں. اچھا, اور اسی طرح جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس کیس ہے اس میں ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی. ان دونوں مقدمات میں اب انہوں نے ضمانت لے لی ہے. ٹھیک ہے, ضمانت لے لی ہے, لیکن ان کے جو سزا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب 2024 کے الیکشن کے لیے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائیں گے تو وہاں پر جو آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کا جو ایک کلوز ہے, مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص مجلس شورا کے رکن کے طور پہ منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن رہنے کے لیے نائل ہوگا اگر اسے کسی بھی اخلاقی پستی کے جرم میں ملوث ہونے پہ کم از کم 2 سال کی سزائے قید سنائی گئی ہو تا وقت کہ اس کو رہا ہوئے 5 سال کا عرصہ نہ گزرا ہو. تو 5 سال کا عرصہ تو نہیں ہوا, سزا جو ہے وہ ضمانت پہ ہیں لیکن سزا ختم نہیں ہوئی. تو جو ریٹرننگ افسر ہے وہ کیا کرے گا اس کو؟ دیکھیے, اس پہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, مگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میاں نواز شریف کا جو ایون فیلڈ کا کیس تھا
اس میں جب مریم نواز شریف صاحبہ باعزت بری ہوتی ہیں تو ڈویژنل بینچ نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف پہ اپنے والد کی معاونت اور اعانت کا الزام ہے، ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس جرم کی معاونت اور اعانت کا الزام ہے کیا وہ جرم سرزد بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے پرنسپل اکیوز میاں نواز شریف کے کیس کو پورا کھولا، اس کا ایک ایک میرٹ ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا کہ نیب ناکام رہا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ یہ جرم سرزد ہوا تھا، اس لیے مریم نواز شریف کو ہم باعزت بری کرتے ہیں. تو وہ پریسیڈنٹ اپنی جگہ موجود ہے، تو میں اس کو رستے کی رکاوٹ بالکل نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، وہ جوڈیشل آرڈر موجود ہے، پریسیڈنٹ موجود ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرونگ ججز نے دیا ہے. لیکن یہ تو نعیم پچوتا صاحب کی جو پارٹی ہے یہ تو نامینیشن پیپرز پہ اعتراض کرے گی. آپ ریٹرننگ افسر نے اگر آپ کے اعتراضات مسترد کر دیے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک کہہ رہے ہیں یا ان کی، پہلے تو یہ بتائیں. نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جو ان کی نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، اس کو کبھی بھی الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور 63(1)H کی جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی آپ نے کلیئر بات کی ہے، اس کے اندر کوئی مبہم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یوں ہی اگر کر لیا جائے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور اٹارنی کے ذریعے جو ہے پٹیشن دائر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں لگتا، اور بیل بھی ان کو یہاں پر بیٹھی جو ہے عملہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس انٹرنیشنل رپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو اگر ایسے انصاف دینا ہے 420 سیکنڈ کے اندر تو پھر یہاں پر تو ہر چیز ہم نئی سے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کلیئرٹی لے لیں. دیکھیں بایو میٹرکس نادرا کرتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ کہیں نہیں گیا. نادرا کی یہ سہولت ہر کسی کو میسر ہے. میرے حلقے سے اٹھتا ہے بابا بوٹا، وہ کہتا ہے جی میرا ID کارڈ بننا ہے، وین بھجوا دو. ID کارڈ والی وینیں بایو میٹرک کرتی پھرتی ہیں لوگوں کے حلقوں کے اندر. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی اس میں کوئی وہ ڈیوٹی نہیں تھی. نادرا کا عملے کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ بایو میٹرکس کر سکیں. یہ ان کو غلطی لگی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ نہیں تھا. نہیں، اس میں گزارش یہ ہے، بڑا میں کلیئر کرنا چاہوں گا. خان صاحب کو جب بایو میٹرک کے لیے یہاں پر ہم نے استدعا کی تھی کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے، تو اس کی جو ہے ایگزمپشن انہوں نے کہا جی کہ خود آئیں یہاں پر، ابھی آئیں اور کریں گے بایو میٹرک، تو تب ان کو جو ہے وہ ان کی درخواست جو ہے ایکسیپٹ ہوگی. اور 9 مئی کو عمران خان صاحب اسی بایو میٹرک کمرے سے اغوا کیے گئے تھے، وہ پوری دنیا جانتی ہے، جس کے اوپر پھر پورے ملک کے اندر جو ہے پرامن احتجاج ہوا، اور آگے پھر جو ہے وہ سارا سلسلہ پرامن احتجاج تھا نا. جلاؤ گھراؤ کو تو کبھی عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ ہم اس کو کوئی انڈورس کرتے ہیں.